خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو اپنے انداز میں اپنی صلاحیت اور اپنی کاوش کے مطابق یہاں ممبر پر حصہ ڈالنا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے اور اضافے کے لیے باقاعدہ ایک پلان ہونا چاہیے, ایک منصوبہ بننا چاہیے. جیسے کہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے آج تلاوت ہوئی تو میری یہ تجویز ہوگی کہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کے جس خطبے پر گفتگو کرنی ہو اس کو اوپن ٹو ہاؤس کیا جائے. اوپن ٹو ہاؤس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو, بڑوں کو, سب کو دعوت دی جائے کہ یہ حدیث ہے یا یہ خطبہ ہے جو ہم اگلے اتوار اس پر گفتگو کریں گے تو بچے اور بڑے اس خطبے پر کچھ نہ کچھ تیاری کریں گے. چلو اگر وہ ان پٹ نہیں دے سکتے تو سوال ہی تیار کر کے لے کے آئے کہ مولا نے جو فرامین نہج البلاغہ میں یا صحیفہ کاملہ میں موجود ہیں ان فرامین کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے, آپ لوگ خود کریں. یعنی بجائے اس کے کوئی کہ یہاں کوئی عالم کا انتظار کیا جائے, کسی مجتہد کے نمائندے کا انتظار کیا جائے, آپ خود نمائندے بن جائیں. عالم تو بننا ممکن نہیں ہے لیکن کم از کم یہ ہے کہ علم کے راستے کے مسافر بن جائیں. کوئی بھی ایسا انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس علم کے ان موتیوں کا سارا علم ہو. اب کاوش کی جا سکتی ہے, راستے میں لگا جا سکتا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے اگر کہ یہ انداز شروع ہوا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے گا اور باقی بھی دوستوں کو دعوت دیں. تجلیل ظہور امام زمانہ صلوات. کیونکہ سوال کرنا, سوال پوچھنا, ذہن میں سوال پیدا ہونا, یہ انسان کے زندہ ہونے کی زندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے قرآن کی آیت پڑھ کر یا سن کر, فرمان معصوم پڑھ کر یا سن کر. اگر کسی کے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی, اگر کسی کا دل اس طرف نہیں ریچھتا تو وہ یہ سمجھے کہ وہ کامیاب نہیں ہے, وہ خیر پر نہیں ہے. مولا متقیان علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ انتقام کیسے لیتا ہے منافق سے. کس طرح انتقام لیتا ہے؟ ایک منافق ہے, یہ عالم کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے آپ نے مولانا نے فرمایا کہ وہ عالم جو منافقت سے باعمل نہیں ہوتا, جو عمل نہیں کرتا, اس کا کردار نہیں بولتا, اس کی زبان بولتی ہے, اور وہ پڑھتا اس لیے ہے, علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ زیادہ گفتگو کر سکے, وہ زیادہ لوگوں کو اپنی طرف قائل کر سکے, مائل کر سکے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس سے خدا انتقام یوں لیتا ہے کہ اپنے ذکر کی, اپنے کلام کی خوبصورتی اور شیرینی اس کے دل سے چھین لیتا ہے. قرآن پڑھنے کا مزہ نہیں آتا, اس کو لطف نہیں آتا. فرمانے معصوم پڑھنے کا, اس کا زبان سے تو وہ انداز اپنا رہا ہوتا ہے لیکن دل پر اس کا کوئی اثر نہیں, خشوع اور خضوع چھین لیتا ہے. یہ اللہ کا انتقام ہے کہ اس بندے کے دل سے, اس کی زبان پر دیکھیں قرآن جاری ہو, نہج البلاغہ جاری ہو, ہر ایک آیت تفسیر کے ساتھ بیان کر رہا ہو, کتابیں پڑھ رہا ہو, لیکن اللہ نے حلاوت چھین لی, اپنے ذکر کی خوبی چھین لی, کیونکہ اللہ کا ذکر وہ ہے جو دلوں کو زندہ کرے. قرآن کے لفظ وہ ہیں کہ جو دلوں کو نرم کرتے ہیں. جس کا دل نرم نہیں ہو رہا, جس کی روح میں وہ لفظ نہیں اتر رہے, اس کو رک جانا چاہیے. رک کے پہلے بھی سوچے کہ کیا مولا کے اس فرمان کی ذات میں تو نہیں بنا گیا کہ اللہ کہیں انتقام لینا شروع تو نہیں ہو
ہو گیا منافق سے، مجھ سے، کہ مجھ سے اس نے ذکر کی حلاوت چھین لی، خوشیاں چھین لی، کیونکہ ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے علماء سے، انہوں نے معصومین علیہ السلام سے لے کے ہمیں دیا کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے جسم کانپتے تھے، جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو خشوع کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا پڑھی گئی ہے کہ مولا اس طرح کانپتے تھے جیسے خشک پتا کانپتا ہے۔ یہ روایت میں نے بھی پڑھی ہے، جو بھائی نے بھی پڑھی، سارا مکہ سو رہا تھا تو غلام کعبہ سے لپٹ کر تڑپ کر کوئی رو رہا تھا، وہ اللہ کے حضور تنہائی میں رونے والے کا نام زین العابدین علیہ السلام۔ بس یہ میں نے آپ سے عرض کرنی تھی، درد دل ہے کہ کوشش کریں کہ میں نے یا کسی یہاں پڑھنے والے نے آپ کے قرآن آپ کو نہیں پڑھانا، فرمانے مضمون ہم نے نہیں پڑھا، نہ کوئی پڑھا سکتا ہے، نہ کسی کی اوقات ہے۔ قرآن خود استاد، نہج البلاغہ خود رہنما ہے، جس کو نہج البلاغہ اور قرآن خود رہنمائی نہیں دیتی اسے پھر میرے ان الفاظ پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں حلاوت، شیرینی اور رحمت تو نہیں چھن گئی ان سے۔ تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ میں براہ راست اپنے موضوع پر آتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے حضور اگر ہم پیش نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سرکار امام حسین کے روبرو بھی پیش ہیں۔ ہم مولا متقیان علیہ السلام کے جتنے مرضی قصیدے پڑھتے رہے، گاتے رہے، جب تک ان کے بیٹے کا ذکر نہیں کریں گے جس کو وہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، تب تک ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے قاری نہیں، ان کے قصائد نہیں۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات اور دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہمارا جو موضوع ہے قیام حکومت امام زمانہ علیہ السلام، اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ بچوں کو جو تشریف لا رہے تھے ان کو سارا یاد ہے، ان کی یادداشت کے لیے صرف دہراؤں گا، صرف 2 منٹ۔ آپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مولا کی حکومت کا قیام تب شروع ہو جائے گا جس وقت مولا اعلان فرما دیں گے مکے میں آنے۔ سوال پوچھوں ہم سے، آپ کی یادداشت کو چیک کرنے کے لیے بچوں کی خصوصاً، بڑوں سے نہیں، کون سا سال کا دن ہوگا جس دن مولا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ملتزم پر آ کے اعلان کریں گے کہ میں اللہ کی اجازت سے آج اپنی غیبت کبریٰ کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، حق کے آنے کے اور باطل کے مٹ جانے کے۔ اعلان کون سی تاریخ کو ہوگا؟ اسلامی مہینوں میں کون سی تاریخ ہوگی اور کون سا مہینہ ہوگا؟ یہ شاباش، محرم ہوگا اور 10 محرم کو مولا یہ اعلان فرمائیں گے۔ یہ آپ کو بیٹھو چھوٹے بچوں کو یاد ہونا چاہیے تھا، اس میں بھولنے والی بات نہیں ہے کہ 10 محرم تو ایک ایسا دن ہے کہ جب ہم کبھی نہیں مومن بھول سکتا، تو مولا اس دن اعلان فرمائیں گے، پھر چلتے چلتے سلسلہ یہ چلے گا، پہلے مکہ، پھر مدینہ، پھر کوفہ، پھر بصرہ، پھر سارا عراق، پھر سارا سعودی عرب، پھر یمن، پھر ایران، پھر ایران کے ساتھ شام کے سارے علاقے، عراق کے ساتھ پھر ترکی، پاکستان، ہندوستان سارا، کشمیر سارا، فلسطین سارا، دجال بھی آئے گا، اس سے بھی جنگ ہوگی، اس سے بھی لڑائی ہوگی۔ یہ مولا کے قدموں میں دنیا کی حکومت
آخری بات یہ بتائی تھی کہ مولا کی حکومت کا قیام پوری اس خطے پر جس کو ہم ایشیا کہتے ہیں، اس ایشیا کے ایک پورے مرکز کے اوپر قائم ہو جائے گا، جس وقت رملہ مولا کے قدموں میں گر جائے گا۔ رملہ کون سا شہر ہے؟ اسرائیل کا شہر ہے۔ اسرائیل سنا ہوا نا آپ نے؟ اسرائیل کا ایک شہر ہے رملہ۔ یہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی جب ہمارا یہ سبق ختم ہوا تھا، ہم نے درمیان میں یہ وقفہ ڈالا تھا کہ رملہ ایک شہر کا نام ہے جو اسرائیل کا شہر ہے۔ دجال اور اس کی ساری فورسز اور حکومتیں اپنی تمام تر فوج کے ساتھ وہاں اتر جائیں گی۔ تو رملہ میں اس کے گرد و نواح میں جناب عیسیٰ علیہ السلام بطور سپہ سالار کائم آل محمد ان فوجوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور یہ جنگ طویل ہے۔ اسی وقت، کیا یہ کون سا وقت ہے؟ پاکستان، ہندوستان، ایران، عراق، شام، یمن اور یہ سارے عرب ممالک، اس کے ساتھ ساتھ پورا فلسطین اس رملہ کو چھوڑ کے شام پورا، یہ مولا کے قدموں میں مولا کی حکومت کا حصہ تھا۔ یعنی جس طرح حکومت اسلام کی مسلمانوں کی سکڑنا شروع ہوئی تھی، اسی طرح دوبارہ پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اور چین وہ ملک ہوگا کہ جس کی طاقت مولا کے آگے بے بس ہوگی، وہ لڑ رہا ہوگا۔ چین مولا سے لڑائی لڑنے والے ملکوں میں شامل ہے، یہ 10 و گرما ہوں گے اور طاقت ہوگا یہ اس وقت۔ چین وہ ملک ہے کہ جس نے عرب اور ساری اسلامی دنیا کو اپنے زیر نگین کر لیا ہوگا۔ جب مولا تشریف لے کے آئیں گے نا، تو چین وہ ہوگا کہ جس نے عرب کے اوپر قابض ہوگا۔ عرب کی اپنی حکومت کسی عربی کی نہیں ہوگی، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوں گے اور چین کی فوجیں یہاں ابھری ہوں گی۔ تو عرب میں جب مولا نے تشریف لے کے آنا تو پہلی لڑائی تو پھر انہی سے ہوئی نا، انہیں نکالا، نکلتے نکلتے عرب پہ قبضہ کرتے کرتے ایک وہ وقت آئے گا کہ جب آخری عرب، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھی عرب کا آخری حصہ، یہاں پر آخری جنگ لڑی جا رہی ہوگی یہودیوں کو عیسائیوں کو ہرانے کے لیے۔ تو میں نے اس دن آپ کو عرض کیا تھا کہ رملہ سے پھر فوجیں بھاگے۔ اس وقت ایک اور اہم کام ہو رہا ہوگا، وہ یہ ہے کہ پورا یورپ کیا کر رہا ہوگا۔ یورپ کے حصے میں پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ یہ کام تو ایشیا میں ہو رہا ہے۔ یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ یورپ جس میں برطانیہ، فرانس، اسپین، یہ بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، طاقتور ممالک ہیں۔ ان ممالک کی وہ فوجیں کہ جنہوں نے امام کے خلاف لڑنے کے لیے آنا تھا، آپس میں دست و گریباں ہو گئی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یورپ جس نے امام سے لڑنے کے لیے تیاری کی ہوگی، وہ محسوس کرے گا کہ اس وقت کوئی حکومت اٹھ رہی ہے، فوج اٹھ رہی ہے، آپس میں یوں دستے گریباں ہوں گے کہ جب مولا یورپ کی طرف رخ کریں گے نا، تو اس میں اتنی سخت ہی نہیں ہوگی کہ وہ امام کے سامنے قیام کر سکے۔ یہ اس وقت کی جنگ اور لڑائی کا نقشہ۔ امام جب رملہ میں ان کی فوجوں کو بھگائیں گے تو یہ یہاں سے بھاگ کے ایشیا کی آخری ریاست ہے، اس کا نام ہے آرمینیا۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات آرمینیا، یہ نام سنا ہوگا آپ نے؟ جی، آرمینیا ایک ملک کا نام ہے آج کل۔ یہ دراصل ایشیا جارجیا سے رشیا سے جارجیا، اور اس کا بارڈر ہے دو مختلف علاقوں کا، روس کا یعنی یورپ کا اور ایشیا کا۔ اس کی جغرافی پوزیشن یہ ہے کہ ایران بھی اس کو بارڈر لگتا ہے، جس کو اسلامی ملکوں کی آخری ریاست جو کیسپیئن سی تک جاتی ہے اور بلیک واٹر تک، بلیک سی تک،
وہ بھی ایک طرف سے لگتا ہے، جارجیا یعنی روس بھی ایک طرف سے لگتا ہے، ترکی بھی ایک طرف سے لگتا ہے، ازبکستان بھی لگتا ہے، اور یہ ایشیا کے سینٹرل ایشیا کی آخری ممالک میں ہے کہ جس کے بعد دنیا کی جیوگرافی یعنی پہاڑی سلسلہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک یورپ کا بلند و بالا پہاڑی سلسلہ جو وہ کاف تک جاتا ہے. یعنی یہ آخری ملک ہے جہاں سے ایشیا ختم ہو کے یورپ شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے دائیں بھی یورپ، بائیں بھی یورپ، اور پیچھے سارا ایشیا جن ممالک کے میں نے آپ کو نام دیے ہیں. پچھلے 2 سال پہلے یہاں لڑائی بھی ہوئی، ان کی جنگ بھی یہاں پہ ہو رہی تھی. اور جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو مسلمانوں کو، جو ہم خصوصاً اہل تشیع ہیں، ایک حدیث ہمیں یاد آ رہی تھی کہ مولا نے فرمایا تھا کہ آرمینیا میں جب آگ اٹھے گی، بلند ہوگی، تو پھر تم تیاری اس چیز کی کر لو کہ تمہارے زمانے کے امام کا ظہور ہونے والا ہے. تو ہم بڑے مطمئن اور خوش تھے اس وقت، ہیں اب بھی ہیں. لیکن یہ حدیث کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے اس وقت سمجھ لیے تھے، وہ معنی یہ ہے کہ جب یہاں سے رملہ سے فوجیں بھاگی ہیں، انہوں نے جا کے بنا لی ہے، جس شہر میں بنا لی ہے اس کو آرمینیا کہا جاتا ہے. وہاں چھونی، اب بھی چھونی. رشیا کی فوجوں کا قیام گاہ ہے، ایٹامک بم بھی وہاں پر موجود ہے. سنا ہے کہ وہاں انہوں نے اپنی کو جو آئل پروڈیوس، آئل کو تقسیم کرنے کی پورا نیٹ ورک چین بنایا ہوا ہے، وہ بھی وہاں پر ہے. وہاں پر فوجیں اس لیے قابض ہیں. تو یعنی یورپ اور ایشیا کے بارڈر پر وہ فوجیں جو امام کے خلاف لڑ رہی تھی، ایمان پر اکٹھی ہو گئی ہیں، وہ پوری دنیا سے مدد مانگے گی امام سے لڑنے کے لیے. مدد نہیں آ رہی کیونکہ دنیا ساری کمزور ہو چکی ہوگی. اور اس وقت امام پھر فلسطین میں یعنی دمشق میں موجود ہوں گے. شام سے حکم دیں گے اپنی فوجوں کو کہ آخری جنگ کے لیے آرمینیا کی طرف حرکت کی جائے. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات. یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ آخری جنگ ہے. اس کے بعد امام کی حکومت میں امام کے خلاف کوئی نہیں لڑے گا. اس کی وجہ بھی آپ کو آگے نظر آتی ہے. آرمینیا میں جب مولا تشریف لے کے جائیں گے تو یہ بہت بڑا فوجی اڈا ہے. اس فوجی اڈے کو امام کی حکومت کی فوج گھیر لے گی. طاقت کے سامنے وہ بے بس نظر آ رہے ہوں گے. جدید ترین اسلحے کی لڑائی ہے یہ، تلواروں کی لڑائی نہیں ہے. تلواریں نہیں ہیں اس دور میں. اس دور کا ایسا جدید اسلحہ کہ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر وار کیا جائے گا وہ جس طرح موم پگھل جاتی ہے وہ پگھل جائے گا. گاڑیاں، ٹینک اور خود انسان، ان پر جب اس چیز کا، اس اسلحے کا وار کیا جائے گا تو وہ پگھل جائیں گے، میلٹ ہو جائیں گے. اتنا جدید اسلحہ ہوگا جو ہمارے پاس ہے. اس سے بھی آگے بات جا چکی ہے. تو مولا کے سپاہیوں کے پاس اور ان کے پاس، دونوں کے پاس ایک جیسا اسلحہ ہوگا. ایک چیز کا فرق ہوگا، وہ چیز یہ ہے کہ جو ایمان کی طاقت ہے وہ مولا اپنے ہونٹوں کو کہا جاتا ہے مومنوں کے ماتھے سے لگاتے جائیں گے، ہاتھوں کو لگاتے جائیں گے. تو وہ جو ایمان کی طاقت ہے وہ ان میں ان سے 1000 گنا بڑھتی چلی جائے گی. اس ایمان کی طاقت کے بل بوتے پر وہ ہر چیز سے ٹکرائیں گے اور وہی ان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا. اسی لیے تو خدا نے کہا ہے ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ میرا سب سے بڑا قلعہ لا الہ الا اللہ. ایمان کی ابتدا، اللہ پہ بھروسہ، خدا کی ذات کو اپنے لیے قلعہ تصور کر لینے کا نام ہے ایمان. خدا کی اپنے آپ کی حفاظت کا نام بھی خدا، پرورش کا نام بھی خدا، اور اس دنیا میں عزت کا نام بھی خدا. رب بھی وہی، عزتیں دینے والا بھی وہی باعزت ذل جلال والاکرام، اور عبادتوں کے لائق بھی وہی. یہ وہ عقیدہ ہے معصوم کی زبان کے مطابق کہ جو انسان کے لیے سب سے بڑا قلعہ. تو ہر مومن ایک قلعے کے حصار میں ہوگا اس وقت. ادروائز جتنی دنیا ترقی کر چکی ہے ان کے اسلحے سے لڑنا ممکن نہیں ہے.
जब तक कि ईमान मुकम्मल ना हो। तो यहाँ पर वो मौला जब तशरीफ ले जाएंगे तो वो ईसाइयों को बुलाएंगे, ईसाई राहब वहां इकट्ठे होंगे इसी जंग की कैफियत के दौरान, और ऐलान होगा कि जंग रोक दी जाए। बहुत बड़े ईसाई राहब जो हैं वो आपके इमाम से गुफ्तगू करना चाहेंगे, आखिरी गुफ्तगू होगी दुनिया में इस्लाम की और इस्लाम की बातिल कुव्वतों के अलावा, तमाम कुव्वतों के जो इस्लाम के अलावा इनके दरमियान इस्लाम का नुमाइंदा कायम मोहम्मद होंगे, और पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए राहब होंगे। एक मैदान सजेगा दरमियान में आर्मीनिया के पास, वहां पर कनात तंबू लगाया जाएगा, पर्दा किया जाएगा, साया किया जाएगा, उसके नीचे इमाम तशरीफ रखेंगे और इंतजार करेंगे उनका। वो आएगा ईसाई राहबों का एक पूरा ग्रोह, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन कुरान की आयत को मौला से सुनते रहेंगे। मोमिनीन की जमात एक तरफ बैठी होगी और राहबों की जमात एक तरफ होगी। कुरान की वो सवाल पूछते जाएंगे कि इस आयत का क्या मानी है, इस आयत का क्या मानी है। तो मौला जुबान हक उस वक्त कलाम हक को एक एक आयत की तशरीह करके उन्हें समझाएंगे। तो जितने ईसाई आए होंगे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह का कलमा पढ़ते हुए वहां से अब वो जब वापस जाएंगे ना, ऐलान करेंगे अपनी फौजों को कि हम हथियार फेंक आए, हमने अकीदा तौहीद, नबूवत और इमामत कबूल कर लिया है। तो वो अपने राहबों को मानने से इनकार करेंगे। फिर उसके बाद मौला उनके ऊपर आम हमले का ऐलान करेंगे। आम हमले का ऐलान होगा, कहा जाता है कि शहर की धूल इस तरह पड़ जाएगी कि जिसना शहर फिजा में उड़ गया। हजारों लोग जो सिपाही कुफ्र के, सिपाही बातिल के अलमबरदार होंगे, वो मोमिनों के पांव के नीचे कुचले जाएंगे। ऐसी शदीद जंग होगी कि सारा यूरोप जो उसमें लड़ने के लिए आया है तितर बितर हो जाएगा। किसी में जुर्रत नहीं होगी कि इमाम के सिपाहियों के आगे खड़े हो जाएं। जब वो धूल बैठेगी, मौला तशरीफ रखेंगे, तो यूरोप के एक एक मुल्क के नुमाइंदे आएंगे। सबसे पहले स्पेन के लोग आएंगे, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु स्पेन का नाम आपने सुना हुआ है ना। स्पेन यूरोप का समंदर के करीब आखिरी मुल्क है। स्पेन का एक वफद आएगा मौला के पास आर्मीनिया में, जंग के बाद जब आर्मीनिया भी पता हो जाएगा। वो कहेंगे कि मौला आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, और हमारा मुल्क जिसकी ईंट से ईंट बच चुकी हुई है, हमने लड़ लड़ के आपस में उसको बर्बाद कर दिया है, वहां कदम लेके तशरीफ लेके आइए बरकत के, और ऐलान हक कीजिए। हम यहीं बैठे सारे यूरोप की बुनियाद पर, उनके बिहाफ पर आपको अपना इमाम तस्वर करें। हम आपके दीन का कलमा पढ़ेंगे बगैर लड़े। यूरोप की हुकूमतों का सरबराह जो उस वक्त स्पेन होगा, वो आएगा इसलिए कि उसका मुल्क बर्बाद हो चुका है। बर्तानिया से लेके, फ्रांस से लेके स्पेन तक इतनी बर्बादी हुई होगी कि वो दावत देंगे मौला को कि आप तशरीफ लेकर आए और हक की हुकूमत को हमारे मुल्कों में कायम करें। तो फिर मौला इस समय एक पूरा दौरा करेंगे यूरोप का, दौरा करके वहाँ अपने 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 गवर्नर हर इलाके में नाफिज करते हुए जब इख्तिताम हो जाएगा पूरे दौरे का, तो आप शाम के रास्ते से दोबारा रियासत इस्लाम में दाखिल होंगे। और वो दिन होगा दमिश्क में जब ऐलान होगा कि इन जाउल हक का वज़ाहतुल बातिल इन लबातिल कि आज अल्लाह की हुकूमत मुकम्मल हो गई है, बातिल खत्म हो गया है। तो मौला फरमाते हैं जनाब सादिक आले मोहम्मद, ये जो आयत है ना कि तोहन व कराहन, कोई दिल से और कोई ना चाहते हुए भी अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाएगा। इस आयत की तफसीर उस दिन होगी कि जिस दिन पूरा यूरोप भी आपके कदमों में झुक जाएगा। तो यूं एक पूरे वसी इलाके में जो पूरी दुनिया का ग्लोब है, जहां जहां आबादी है, एक ही हुकूमत रह जाएगी, और उस हुकूमत का मरकज इराक का शहर कूफा होगा।
کہ جہاں پر مولا متقی علیہ السلام نے اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی تھی. تعلیل ظہور امام زمانہ صلوات. اب جو حکومت کا قیام ہو جائے گا نا، جس کا مرکز کوفہ ہوگا، جس حکومت کا مرکز کوفہ ہوگا، اس حکومت میں نے پچھلی اتوار عرض کیا تھا کہ پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کی ترویج کے لیے جو کام مولا نے تبلیغ قرآن سے شروع کیا تھا، تفسیر قرآن سے شروع کیا تھا، وہ ساری دنیا کو عدل میں تبدیل کرنے کے لیے، عدل کے پیرائے میں بدلنے کے لیے وہاں سے احکامات جاری ہو جائیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عدل کے 3 پیرائے ہیں. معصوم کی زبان کے مطابق عدل کے 3 پیرائے ہیں. عدل کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ. اگر کسی کو یاد ہے تو کوئی اضافہ کرے گا. بندہ اور اللہ کے درمیان بر محمد والے محمد صلی اللہ. بندے کا اور اللہ کے درمیان عدل. دوسرا بندے اور مخلوق کے درمیان، بندے اور نفس کے درمیان. تیسرا بندہ اور مخلوق کے درمیان. یعنی خدا کی جتنی مخلوقات ہیں، یہ جو عدل کی حکومت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے. اس کا آغاز ختمی مرتبت کے اس والی، اس لال اور ولایت کے اس چاند نے، اس سورج نے جس آغاز مکے سے کیا تھا، اس کی انتہا کوفے میں دکھائے گا. وہ کوفہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ 70 میل وسیع شہر پھیل چکا ہوگا، پورا چاروں طرف 70 میل اس کی بلائی ہوگی. تو یہاں جو پہلا عدل قائم ہوگا وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مولا خود کر کے دکھائیں گے، اس کا اظہار فرمائیں گے. وہ وقت ہوگا کہ جب ہر انسان خدا کا نمائندہ حقیقی، خلیفہ حقیقی بن کے سامنے نظر آئے. ایسی یہی میں نے عرض کیا تھا. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ لا الہ، کوئی اور نہیں ہے بس صرف خدا. اور وہ خدا ہی وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس سے مانگا جاتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، جو ہماری حفاظت فرماتا ہے، جو ہمارے دلوں میں بھی بستا ہے اور دلوں سے باہر بھی بستا ہے. وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی صاحب جلال ہے، وہی صاحب اکرام ہے. تو جب یہ ہو جائے گا تو باقی خود بخود انسان کے نفس پر اور اس کی ذات پر ہر طرف سے پھر یہ آیت رکھتی نہیں. آپ تعلیل ظہور امام زمانہ صلوات. احسان عدل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر انسان خود بخود اس مخلوق کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جس کی خاطر خدا نے یہ کائنات بچھائی. انسان اس رتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر ملائکہ کے سجدے کے قابل ہوتا ہے. تو جب وہ ملائکہ کے سجدے کے قابل ہوتا ہے تو پھر خود بخود وہ اپنی ارد گرد جتنی مخلوق موجود ہے اس میں بھی اپنا آپ ہی دیکھتا ہے. اس میں بھی اسے خدا ہی نظر آتا ہے. اس میں ہی اسے خدا کے جلوے نظر آتے ہیں. اس میں ہی اسے وہ مخلوق نظر آتی ہے کہ جس کو خدا نے کہا ہے کہ میں نے منور کر دیا تمہارے سینوں کو اپنے نور سے. تو خدا کا نور ہر دل میں دھڑکتا ہوا پھر مومن کو نظر آئے گا. تو جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت کوفہ دارالحکومت ہوگا اور اس دارالحکومت کی پوری دنیا میں شاخیں ہوں گی. ہر جگہ پر، ہر شہر پر، ہر ملک پر مولا کے امن کا اور عدل کا جھنڈا لہرائے گا. تو یہ تو ہے قیام حکومت. اس کے بعد ہم نے اور بھی ابھی گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر. لیکن جس دن سے شروع ہوا تھا اور جس دن پہ ختم ہوا ہے، روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ تقریباً 2 سال کا وقفہ لگے
मौला की आ जाने से हुकूमत के कायम हो जाने तक। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना अरसा कम अज कम लगेगा जब पूरी दुनिया में मौला की हुकूमत हो जाए। यहाँ तक वाज़ेह हुआ? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब उस हुकूमत ने करना क्या है, मैंने अब अगली बार से वो पढ़ाना, उस हुकूमत ने काम क्या सर अंजाम देने। तो आप मुझे अभी तक जो मैंने आपको गुफ्तगू की है या पिछली जो गुफ्तगू की थी, इसके मुतालिक कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आपके ज़हन में? जी बेटा बोलो, शाबाश। खड़े हो बात करें, बात कर पाएंगे अभी भी। शाबाश। सवाल उसका ये है कि क्या हमारी करतूतों से, हमारे बुरे कामों से कट जाओ, इमाम की आमद में देरी हो जाती है? तो बेटा इसका जवाब सादा सा तो ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हम इमाम से दूर हो जाते हैं। इमाम ने जब तशरीफ लेकर आना है, खुदा का अमर यही है कि वह तशरीफ लेके आएंगे, क्योंकि हमारे गुनाहों से ही दुनिया जुल्म से भरी हुई है। तो हमारे गुनाहों का नतीजा ये है कि दुनिया बर्बाद हो रही है। तो इस बर्बाद दुनिया में ही मौला ने तशरीफ लेके आना है। तो बाज़ जगह तो लोग ये भी कहते हैं कि हमारे गुनाह उनको और करीब कर रहे हैं, लेकिन नौज़ुबिल्लाह ये बात नहीं है। बात सिंपल सी ये है कि नहीं, हमारे गुनाहों की वजह से मौला का दूर नहीं हो रहा। ये एक बात बनी हुई है, फरमाने मासूम को हमने गलत तरीके से समझ लिया है। लेकिन ये है कि अल्लाह के हजूर, अल्लाह के वली के हजूर हमारी हाजिरी में देरी हो जाती है, हम इमाम से दूर हो जाते हैं, हमारा हर गुनाह हमें इमाम से दूर कर देता है। इमाम के सिपाहियों की लड़ाई औरतों के साथ। शाबाश, बैठ जाओ। मैंने आपको अर्ज किया था कि इमाम की सिपाह का बहुत बड़ा हिस्सा औरतों पर मुश्तमिल होगा। इमाम की अपनी फौज में औरतें शामिल होंगी। तो ये तो कहीं लिखा तो नहीं कि कौन किससे लड़ेगा, औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से लड़ेगी, क्या होगा, लेकिन ये जरूर लिखा होगा कि इमाम के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में औरतों की फौज होगी खिलाफ। औरतें बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही होंगी दज्जाल की कुव्वतें। तो इससे ये जाहिर होता है कि इमाम के सिपाहियों को, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, जहाँ मर्दों की फौज से लड़ना पड़ेगा वहाँ औरतों के हीले बहानों और फौज से भी लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल औरतें, आपको पता है कि हर इनकी फौज का हिस्सा भी होती हैं, यूरोपियन फौज का बहुत बड़ा हिस्सा है औरतें। तो वो मैदान जंग में सऊदी अरब में भी उतरी थी, वो उतरती हैं, तो जब उतरेंगी तो फिर लड़ाई होगी। तो इमाम की तरफ से मर्द भी होंगे और फौज में औरतें भी होंगी, दोनों लड़ेंगे। आजान इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी है, तो जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो ये क्या टेक्नोलॉजी काम करेगी, क्या ये न्यूक्लियर काम करेगा? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये असल में इल्म है। इल्म कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता है इंसान का। ये इंसान ने अपने इल्म से ये टेक्नोलॉजी हासिल की है। अपने इल्म से मुराद है कि जो खुदा की तरफ से कायनात में निजाम कायम है, उसमें तलाश करके उसके इसको बनाया। यस, यही रहेगी, ये और बढ़ेगी, ये और खतरनाक रूप इख्तियार कर लेगी, असले की शक्ल में, अच्छाई की शक्ल में भी बढ़ जाएगी। तो जब मौला तशरीफ आएंगे तो ये अपनी धा पर होगी जदीद साइंस की तरक्की, इसी से लड़ेगी, इसी में रहते लड़ेंगे। मौला के पास भी ये हथियार होंगे, सिपाहियों के पास, उनके पास भी ये हथियार होंगे। सर ये आर्मेनिया में जिस वक्त राहे बनेंगे तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ फरमा होंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौला के साथ होंगे, क्योंकि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन का नुमाइंदा, फ़लस्तीन का सरबरा बनाना है कायम आले मोहम्मद ने। फ़लस्तीन उस वक्त काबिज़ हो चुके हैं मौला से, तो फ़लस्तीन, इसराइल, शाम, ये सारा एक इलाका होगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत बनेगी मौला के ज़ेर साया, उनके गवर्नर कह लें या जो भी आप कह लें। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इमाम के साथ तशरीफ लेके जाएंगे आर्मेनिया, उनके साथ होंगे। जो मुज़ाकरात होंगे ना उसमें कायम आले मोहम्मद के साथ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल होंगे। तो राहिब उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे कि कर लेंगे, तस्लीम कर लेंगे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने मुख्तसरन अर्ज़ किया
کئی دن وہ مذاکرات چلنے ہیں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کریں گے, تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ ان کو محمد مصطفیٰ سے پہلے ایک پیغمبر مان لیا جائے, وہ ان کو ان کی اصل مقام کے مطابق شناخت کر کے پیغمبر مان کے اور پیغمبر محمد مصطفیٰ کو ان کا خاتم النبیین مان کے پھر اسلام پہ صحیح ایمان لے کر آئے. امام زمان علیہ السلام نے اس پر لعنت علیہ لعنت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ہر منافق پر لعنت ہے, اور جن پر لعنت مولا نے اپنی غیبت سورہ کے دور میں ڈالی تھی, حلالی ہے ان میں, شبغانی ہے ان میں, نصیری ہے ان میں, یہ خاص طور پہ 3 لوگ ہیں جن پر چٹھی لکھ کے مولا نے اعلان کرا, چٹھی لکھ کر خط لکھتا ہے, جو مولا کا خطوط موجود ہیں ہر کتاب میں ہماری موجود ہے, نام بنام مولا نے لعنت ڈالی ہے پر. نصیر ایک بندے کا نام ہے, اصل میں اس کا نام تھا محمد, محمد کے بیٹے کا نام بھی محمد تھا, لیکن اس کو لوگ نصیر کے نام سے جانتے تھے, تو وہاں سے نصیریت بنی. یہ جو ہمارے مذاکرین اور مومنین کہتے ہیں نا مولا علی کے دور میں کوئی نصیری تھا, یہ جھوٹ ہے. مولا علی کے دور میں نصیری نام کا کوئی بندہ نہیں تھا, نصیر نام کا کوئی بندہ نہیں تھا. ہاں, مولا علی کے دور میں علی کو رب کہنے والے آ گئے, علی کو علیہ السلام کو رب کہنے والے آ گئے, تو وہ نصیر نہیں تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, کچی بات کرتے ہیں. نصیر امام زمانہ کے غیبت صغریٰ کے دور میں شیعہ کہتا تھا, شیعہ کہلاتا ہے, اور اس نے پورا عقیدہ کی ترویج کی تھی کہ نصیریت جس سے چلی کہ مولا علی علیہ السلام رب ہے, وہ چلی نصیریت وہاں سے, تو مولا نے اس پر لعنت بھیجی, شرکمانی پر لعنت بھیجی, کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ خدا خود تشریف لے کے آیا ہے محمد مصطفیٰ کی شکل میں, حلول کر گیا ہے ان میں, پھر وہاں سے مولا متقیان علی علیہ السلام ان میں حلول کر گیا, اور اس کے بعد آخری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ذات میں حلول کر گیا. تو جو حلول کا عقیدہ ہے وہ شرکمانی نے دیا تھا, تو لہذا مولا نے اس پر پھر لعنت کی تھی, تو اس کی لعنت بھی کتابوں میں موجود ہے. مولا نے کو سزا دی تھی یا نہیں دی تھی؟ مولا امام زمانہ علیہ السلام نے سزا صرف مولا متقیان علی علیہ السلام نے دی ہے اپنے دور میں خود کو رب کہنے والوں. تو بعد میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بد دعا ضرور کی ہے, اور اس بد دعا کا اثر بھی ہوا ہے, لیکن ہاتھ سے سزا نہیں دی. ہاتھ سے سزا ان کا بیٹا آئے گا تو دے گا انشاءاللہ. یہ بعد میں آئے. حجوج ماجوج یہ قرآن میں ان کا ذکر ہے, یہ آئیں گے تو یہ قرب قیامت میں آئیں, ابھی قرب قیامت نہیں ہے, ابھی تو حق کی حکومت انسانوں کی دنیا میں قائم ہوگی, اور یہ حکومت بڑی طویل چلے گی, وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے پاس سے. پوری طویل حکومت کا دور ہے جو چلے گا, اس کے بعد ایک رجت ہوگی, رجت کی سرکار امام حسین علیہ السلام واپس تشریف لے کے کربلا کے سارے شہید دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے, اور پھر سرکار امام حسین علیہ السلام کی دنیا کی طویل ترین حکومت ہوگی جو چلے گی. اس کے بعد پھر دعوت عام ہوگی, جب دعوت عام ہوگی باطل کو کہ اٹھے اور لڑے, تو اس لڑائی کو آرمیگیڈون کہا جاتا ہے. اس کے بعد حجوج یا حجوج ماجوج قوم ہے, جانور ہیں, نظام ہے, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. پھر وہ آئیں گے اور آگے دنیا کو چٹ کر جائیں گے, تو پھر اس کے مقابلے میں سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت کا نمونہ ہوگا جو ان کو ختم کرے گا. ایک بیماری پیدا کرے گا خدا, وہ بیماری لوگوں کے لیے رحمت ہوگی اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ان کو چٹ کر دے. باہر یہ انشاءاللہ بھی ہم نے پڑھنا ہے, یہ بہت بات کی بات ہے. آگے جانا پھر سوال یہ ہے کہ کیا دجال جب آئے گا, آپ نے ذکر فرمایا ہے, تو اس کی جو سپاہ ہوگی وہ کیا انسانوں میں ہوگی یا اس کی آپ ہی کوئی ذاتی نسل ہوگی؟ دجال تو بذات خود انسانوں کے نظام کا نام ہے,
इंसानी धोखाधड़ी के निजाम का नाम दज्जाल है। दज्जाल हमारे बहुत से उलमा के नजदीक किसी बंदे का नाम नहीं, एक निजाम का नाम है जो धोखे पर मबनी होगा, झूठ बोलेगा और लोग उसके झूठ को माने। झूठ का एक निजाम होगा दुनिया में राइज। वो लोगों को जो झूठ बोल रहे होंगे उनको पता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो एक हुकूमत होगी उस वक्त जो साइंसी बुनियादों पर कायम हो। तो दज्जाल एक बंदे का नाम नहीं, लेकिन मौला जब उससे लड़ेंगे तो जो भी उसका नुमाइंदा बन के सामने आएगा वो दज्जाल के नुमाइंदे के तौर पर, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर सामने लड़ेगा। तो यहूदी अव्वल होंगे। सहाबे काफ का तो मैंने बहुत तवील जिक्र किया था। ये मौला के सिपाही हैं, संभाल के रखे हुए हैं। खुदा ने इतने प्यार से रखा हुआ है, उनको 6 हैं या 7 हैं, उनका कुत्ता, ये कुरान बताता है। तो उनकी करवटें बदलते हैं हम। इमाम ने ज़माना के सिपाहियों से अल्लाह को कितना प्यार है, वो सहाबे काफ से जो प्यार किया है खुदा ने वो नजर आता है। और दिन और रात उनकी करवटें बदलते हैं, उनकी सांसें जारी हैं और वहाँ गार में लेटे हुए नाताकिया या अजमीर की जिस जगह पर थी, तो उनको जब उठाएंगे तो इमाम खुद तशरीफ लेके जाएंगे। वो उठेंगे तो इमाम की इमामत का कलमा पढ़ते हुए उठेंगे और फिर वो इमाम के साथ बाकायदा जंग फरमाएंगे और बाकायदा इमाम के निज़ाम में सिपाही के तौर पर और उनके हुकूमत के तौर पर दुनिया में नुमाइंदे के तौर पर काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तब तशरीफ लेकर आएंगे दोबारा जब इमाम ज़माना की हुकूमत की फौजें चारों तरफ लड़ाई के लिए निकल चुकी हों। यानी हिंदुस्तान में पता करने के लिए जैश हिंद भेजा होगा था मौला ने, ईरान की हुकूमत के नुमाइंदे उनके साथ आ चुके होंगे, अरब फतह हो चुका होगा और ईसाइयों से और यहूदियों से दमिश्क की मरकज बनाकर जंग लड़ी जा रही होगी। वो मुझे अभी रमला बताया था, रमला में यहूदियों की ईसाइयों की फौजें और इस तरफ मौला की फौजें, वो एक दफा हावी होकर दमिश्क पर हमला करेंगे। तो जब मौला की वो फौज जो बची होगी मौला के साथ, वो दमिश्क की मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ रही होगी और फिर चुकी होगी उस वक्त, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद सिपा सलार होंगे इमाम की फौज के, जब तक कि कायम आले मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ रखेंगे दोबारा। कोई और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ? इंशाअल्लाह ताला इसको हम जारी रखेंगे इस मौजू को कि इमाम ज़माना की जब हुकूमत इस दुनिया में कायम हो जाएगी और उस हुकूमत ने क्या फेल सरंजाम देने हैं जिनको हमने अपनी अज़वात में महसूस करना है। अब इमाम ये चाहते हैं कि अभी हम किरदार के वो अंग अपने अंदर पैदा करें कि जब इमाम की हुकूमत आएगी तो वो किरदार पैदा करेंगे। शिया उसका नाम है जो किरदार की वो खूबियाँ पैदा करना शुरू कर दे अपनी ज़ात में कि जो इमाम ने हुकूमत बनानी है तो उसके होंगी। इंशाअल्लाह ताला बजाय ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद सलावत दुआए इमाम ज़माना के लिए दावत दूंगा। बच्चे खड़े हो जाएं, तशरीफ लाएं और दुआए इमाम ज़माना बुलंद आवाज़ में पढ़े, बुलंद आवाज़ में। आज शाबाश राणा साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, यहाँ हाथ बुलंद करके बेटा सारे दुआए इमाम ज़माना शुरू करो। बिस्मिल्लाह।